وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ یہ ان قریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہیں، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا۔ اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 8 آیتیں تھیں، وہ تھیں قسموں پر مشتمل، لیکن اصل مضمون کیا تھا؟ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہم نے۔ اب جس نے اس کو بنا لیا، سنوار لیا، وہ کامیاب، جس نے اس کو دبا دیا، مٹی میں دفن کر دیا، وہ ناکام۔ اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا، سنوارنے کا راستہ کیا ہے؟ اعطاء، تقوی، تصدیق بالحسنہ، ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر، تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف۔ اس کے برعکس اور صاف بخل، استغناء، پرواہ ہی نہیں، کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی اشتہا جو ہے اس کو شہوت کو پورا کرنا ہے، حرام سے حلال سے اس سے کوئی بحث نہیں۔ اور یہ کہ بات سچی آئی، اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا، تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے۔ اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج انسانیت۔